अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम मलिक और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फ़याज़ साहब, डीएमसी साउथ के साबका चेयरमैन, और आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मलिक फ़याज़ साहब, आप मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका जाना नागुज़ीर है। ये इस मुल्क को नहीं चला सकते, ना इनके पास कोई खारजा पॉलिसी है, ना कोई दाखिला पॉलिसी है इनके पास, ना इनके मईशत संभाल पा रहे हैं। चीनी के स्कैंडल आपके सामने हैं, आटे के स्कैंडल आपके सामने हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें उनकी कीमतों को छोड़ दें। लेकिन उन्होंने ख़ुद कहा था कि हम 100 दिन के अंदर नौकरियां भी देंगे, घर भी बनाएंगे। आखिर में ये आवाम को सुनने को मिला कि सरकार नौकरियां नहीं दे सकती। तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है इस गवर्नेंस का, तारीख़ की बदतरीन मैं समझता हूँ गवर्नेंस है। और जो ख़ुद आके कहे 2.5 साल के बाद, मुझे अभी समझ आई ऐसे होना चाहिए। स्कैंडल पे स्कैंडल आप देख लें, करप्शन की आपको अंदाज़ा नहीं है, करप्शन की इंतहा। हम भी बल्दियात में रहे हैं, हमने ये सिस्टम चलाया, इनके अभी काम चल रहे हैं। इन्होंने कहा था हम MNAs को फ़ंड नहीं देंगे, कि ये करप्शन का एक रास्ता होता है। तो अब इन्होंने MNAs को फ़ंड भी दिया। आप आके देखें वो फ़ंड किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इन्होंने पूरा कराची की मैं बात करूं, हमने 4 साल में जो काम किए इन्होंने उधेड़ के रख दिए। वो सारे काम इन्होंने, सड़कें खोद दी अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से कि यहाँ भी सड़क हम डलवाएंगे। हमने सिविल लाइन डलाई है, तो ये इनका ये कहना है कि हम भी डलाएंगे, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। जहाँ काम की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो कोई इनके पास टीम वर्क नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये लोग कैसे, ये तो रियासत मदीना की बात करते हैं। क्या रियासत मदीना, जिससे रियासत मदीना में मोटरवेज़ पे जो हाल हो रहा है आपको पता है। ये मोटरवेज़ बने थे लोगों की आसानी के लिए, वहाँ असमत दरियाँ हो रही हैं, वहाँ लोगों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, पामाल हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं। यहाँ बड़े शोर करते थे कि यहाँ सिंध में मुकाबले होते हैं। सिंध में तो जिन्होंने मुकाबले किए उन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मारा है। आपने तो बेगुनाह लोगों को, साहिवाल का वाक़या देख लें आप। अब हाल ही में मोटरवे का जो वाक़या हुआ है, फैसलाबाद गुजरांवाला वाला, तो कोई हाल नहीं है बिल्कुल। अब ये जो PDM ने स्टैंड लिया, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये जनवरी में इनका ड्रॉप सीन होना चाहिए, और ज़रूर होगा। ये PDM कह रही है कि हमारा गवर्नमेंट पे जो है काफ़ी दबाव है, और आगे जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारे पे कोई दबाव नहीं, वो कह रही है कि आप इस्तीफ़े दें, और ये सारी बातें कर रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, दबाव बिल्कुल है। ये PDM का दबाव जो है वो अवामी दबाव है। आवाम की जो मुश्किलात हैं, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई का उनको सामना है, बेरोज़गारी का सामना है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये PDM उनकी नुमाइंदा है। हर सियासी जमात उसमें शामिल हैं, वो पार्लियामान में भी मौजूद है। PDM का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखें ना, जो वज़रा हैं हुकूमती पार्टी के, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फ़लाना नहीं है, फ़लाना नहीं है। अगर इन केस कोई एक जलसे में किसी भी जमात का लीडर नहीं आता, ये होता है, हर जलसों में उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, पूरी पार्टी मौजूद होती है। तो वो शेखियाँ बिगाड़ने लग जाते हैं कि देखें वो बिलावल नहीं आया, इनका इत्तेहाद टूट रहा है। तो ये तो डरे हुए हैं बिल्कुल। इनके इस अंदाज से नज़र आ रहा है कि ये जो खुश हो रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। कभी अगर मरियम साहिबा नहीं आती किसी जलसे में, या कभी बिलावल साहब नहीं, या कभी मौलाना फजल रहमान साहब नहीं आते हैं, तो ये इन पे दबाव यकीनन है, दबाव नज़र आ रहा है। अगर आप TV चैनल खोल लें, इनके चेहरों से आया है दबाव। और इमरान खान को आप देख लें, बार बार कहते हैं मैं NRO नहीं दूँगा, NRO आपसे, मतलब आप NRO दे ही नहीं सकते। NRO देने वाले नहीं, आप खुद NRO लेके बैठे हुए हैं मेरे हिसाब से। तो हम जब इसको सेलेक्टेड कहते हैं तो ये ऑलरेडी इन्होंने NRO लिया है, तभी तो ये सेलेक्टेड हुआ है। बहरहाल PDM का बहुत अच्छा इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद मौजूद है। पॉलिसियाँ बिल्कुल वो बना रहे हैं, मुश्तरका तौर पे कंसेंसस के साथ वो बना रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अब पार्टी जो लाए, हमें एज ए पीपल्स पार्टी, मैं आपसे बात करता हूँ, धरने का हम सुन रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ मेरे कारकुनों की यहाँ मीटिंग थी, हम लोग अपनी तैयारियों में हैं। बस हमारे कायदीन ने कॉल दी धरने के लिए, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह मार्च करेंगे, क्योंकि हमारी तो तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमने तो अपने कायदीन के साथ मार्च किए हैं, यहाँ पे लॉन्ग मार्च किए हैं। अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की। डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो आपने अपनी गवर्नमेंट में जो आपने काम किए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपने हालिया में काम कराए, कौन कौन से काम किए और किस तरीके से किए, वो थोड़ा उनकी वजाहत करें आप। देखिए, ये जो बल्दियाती निज़ाम होता है,
ایک تیسری لیئر ہوتی ہے, ایک تھرڈ لیئر آف گورننس ہوتی ہے, مطلب فیڈرل, پروونشل اینڈ دین لوکل گورنمنٹ. اب ہم جب آئے تھے, اس سے پہلے میں ٹاؤن ناظم منتخب ہوا تھا 2005 میں, اس کے بعد 2005 والا سسٹم 2009 میں ختم ہوا, پھر اس کے بعد جا کے یہ جو سسٹم معطل رہا, پھر آ کے یہ آیا 2015 میں. 2015 کے اینڈ میں الیکشن ہوا, یہ 9-10 سال کا اس میں تعطل آیا, تو اس کی وجہ سے کام بہت بگڑ گیا, ہر چیزیں زیرو پہ آ گئیں. ہم جب آئے ہمارے پاس ظاہر انبار تھا کاموں کا, لیکن الحمدللہ 31 یوسیوں میں برابری کی سطح پہ MQM بھی موجود تھی, یہاں پہ دیگر جماعتیں بھی تھیں, بنیادوں مساوی اس پہ اور برابری کے حساب پہ سب کو فنڈز دیے. لیاری کیونکہ بہت ہی ایک بیکورڈ ایریا رہا ہے ہمیشہ سے, کام بھی بہت ہوتے ہیں لیکن یہاں کام ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کراتی ہے, اور جتنی بھی گورنمنٹ ہیں انہوں نے کبھی یہاں کام نہیں کرایا. تو ہم نے الحمدللہ بہت ترقیاتی قائم کیے ہیں, چاہے وہ روڈز ہوں, گلیوں کو ہم نے پیور کرایا, پیور بلاکس لگائے گلیوں میں, یا ایسی گلیاں ہم نے بنائی. آپ وہاں اگر ایسے لوگ بھی آئے ہیں بیرون ممالک سے جو وہاں روزگار کرتے ہیں, وہ جب یہاں آئے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. بہتوں نے تو یہ کہا کہ یار یہ روم کی آپ نے گلیاں بنا دی. تو آپ گھومے لیاری میں, بہت کام کی گنجائش ابھی ہے, ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے, کام کرنے ہیں ہمیں 4 سال میں, لیکن ہم نے ریکارڈ کام کرا ہے, چاہے وہ روڈ اینڈ بلڈنگز کی ہوں, ہم نے اسکولوں کی حالت صحیح کی, اسکولوں کی نہ صرف ہم نے فزیکل حالت سول ورک کرایا, بلکہ جو انرولمنٹ تھا وہ 12-13 ہزار بچوں کا تھا سرکاری اسکولوں میں. 120 کے قریب ہمارے پاس اسکول ہے, جس میں 110-105 فنکشننگ ہے. ان میں ہم نے 18 سے 20 ہزار تک انرولمنٹ ہم نے بڑھایا بچوں کا, معیار بہت اچھا کیا ہم نے, مونٹیسری کلاسز ہم نے بنائیں, سلیبس کو ہم نے تھوڑا سا وہ کیا, جدید کیا. اس کے ساتھ ساتھ پارکس میں ہم نے بڑی کی, گراؤنڈز بنائے, آسٹرو ٹرف لگائیں فٹ بال کے لیے, کیونکہ لیاری ساؤتھ میں اگر آپ لیاری کو دیکھیں وہ فٹ بال کے لیے گڑھ سمجھا جاتا ہے, تو وہاں ہم نے گراؤنڈز کی حالت صحیح کی. کچھ گراؤنڈز ہم نے باقاعدہ اس میں سینتھیٹک ٹرف, مصنوعی گھاس لگائی. اسی طرح ہالز بنائے, کمیونٹی سینٹر, یہاں جماعتیں کمیونٹیاں رہتی ہیں, مرگ زندہ ہنسی غم خوشی میں ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ روڈ پہ تمبو باندھا, تو ہالز تھے ان کو جو پہلے موجود تھے ان کو مینٹین کیا, نئے ہالز بنائے, اسکول نئے اسکول 1-2 بنائے. اسی طرح لائٹوں کا نظام جو تھا وہ کیا ہم نے. اس کے علاوہ ہم نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بڑا کام کیا, جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا. ہم نے اپنے ان 4 سالہ دور میں اپنا 70 سے 80% بجٹ پانی کی لائنوں میں اور نکاسی آب کی جو بوسیدہ لائنیں تھیں ان کی تبدیلی میں ہم نے خرچ کیا. تو الحمدللہ بارشیں ہوتی ہیں, پورا کراچی ڈوبتا ہے. ان 4 سالوں میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, لیاری میں پانی کی بوند بھی نہیں تھی, کیونکہ سمجھا جاتا ہے نا کہ لیاری تو ڈوب چکا ہوگا, ہے بھی سب سے نشیبی علاقہ, نیچے ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے نمائندے, ہمارے وائس چیئرمین ایز اے ٹیم ورک ہم نے بہت بھرپور کام کیا. یہ تو ریکارڈ ہے, آپ جہاں بھی گھوم لیں, اور ڈسٹرکٹ میں بھی, ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی شاہراہیں میں جو ہیں راؤنڈ اباؤٹس ہیں ان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا. بلاول چلنگی راؤنڈ اباؤٹ دیکھ لیں, آرٹ کاؤنسل راؤنڈ اباؤٹ دیکھ لیں, میرا ناکا ہے, اسٹریٹ لائبریری کا قیام عمل میں آیا کمشنر صاحب کی اس سے. اسی طرح اور بہت سی جو بلدیات سے ہٹ کر تھیں, ہم ان لوگوں کو ہم نے اپنے جو ٹیچرز ہیں اسکول کے ان کے لیے ہم نے تربیتی نشستیں رکھائیں. اچھے جو مقرر ہیں, جو کیا کہتے ہیں ان کو, موٹیویٹر ہیں, ایسے لوگوں کو جو مایا ناز, ان کو لا کے ان کی مینٹلی کیپیسٹی کو ہم نے بلڈنگ کروایا ان کو, تاکہ ترغیب دی کہ آپ اپنی ٹیچنگ جو کیپیسٹی ہے اس میں کریں. تو ہم نے الحمدللہ اس 4 سال میں ہم نے بے شمار کام کیے ہیں, ترقیاتی کام کیے ہیں, لیکن ابھی بھی یہاں روم موجود ہے کام کرنے کا. ابھی بھی دیکھا جائے تو کافی سیوریج کا جو کام ہے وہ ابھی بھی کافی رہتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ہم جب بلدیاتی ہم اپنے سسٹم سے کر رہے تھے, ابھی ایڈمنسٹریٹر ہیں, ہماری یہ خواہش ہے, ہماری یہ اپیل ہے ہماری اپنی گورنمنٹ سے بھی, دوسری گورنمنٹوں سے بھی جو اس ملک میں دوسرے صوبوں میں ہے, کہ بلدیاتی نظام کو آپ فوراً آپ شروع کرائیں, اس پہ تعطل نہ کریں. کیونکہ ہم نے جو 4 سال میں کام کیے ہیں, آج 6-7-8 مہینے ہو گئے, الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں سیٹوں پہ, ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں. دیکھیں, ایڈمنسٹریٹر اور الیکٹڈ لوگوں میں فرق ہوتا ہے. وہ عوامی نمائندہ ہوتا ہے, گلی میں آپ اس کا اپنا کونسلر ہوتا ہے,
تو یہ سسٹم کو بحال رہنا چاہیے، فوراً چلنا چاہیے، مسلسل چلنا چاہیے، تو یہ مسائل ہم حل کر پائیں گے. ورنہ 4 سال کے بعد پھر سال 2 سال کا اگر اس میں تعطل آیا تو چیزیں پھر زیرو پہ آئیں گی، پھر آنے والا سسٹم پھر وہ زیرو سے اسٹارٹ لے گا، تو یہ پھر ہم بہتری نہیں کر پائیں گے. اور آنے والے وقت میں ایم پی اے ایم این اے کے جو الیکشن ہوں گے یا سینیٹر کے الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ ان میں حصہ لینا پسند کریں گے؟ آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیے میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. میں اپنی پارٹی کا ظاہر ہے کارکن ہوں ادنا سا، اور پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں. یقیناً جو بھی الیکشن آئے، چاہے وہ بلدیات ہوں یا سینٹ ہوں، اس میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے. جمہوری پارٹی ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی پارٹی کو، اپنے خدمات پیش کرتے ہیں اور یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں سینیٹر بننا چاہتا ہوں. تو ایک باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے ہر پارٹی میں، ایک انٹرویو کا، ایک پورا ہمارا پارٹی کے جو ہائی اپس ہیں، قائدین ہیں، ان کا ایک پینل بیٹھتا ہے. تو یقیناً جو بھی ہوا ظاہر ہے ہم اپنی خدمات میں بالکل پیش کروں گا، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو. میں عوامی آدمی ہوں، عوام کی خدمت کا وہ میری خواہش ہے. تو جب بھی جو بھی پلیٹ فارم آیا، الیکشن آئے، بلدیات کے ہوں یا جنرل الیکشن ہو، میں ضرور، میری خواہش ہوگی مجھے پارٹی ٹکٹ دے. 2018 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بلاول بھٹو صاحب لیاری سے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہارے ہیں. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ لیاری جو ہے وہ پیپل پارٹی کا گڑھ ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ابھی جتنی چیزیں اس آج کل کے دور میں، یہ ماضی قریب میں اور اب موجودہ حال میں جتنی چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، عیاں ہوئی ہیں، جو لوگ بغیر کسی ڈر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ پہلے کبھی نہیں تھا. یہ آپ اس بات سے مجھ سے اتفاق کریں گے. تو اس الیکشن میں جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے کیا ہوا. ایک الیکشن، قومی اسمبلی کا الیکشن، اور اس کا رزلٹ آتا ہے ہفتے بعد، اس کا رزلٹ آتا ہے 4 دن بعد. یہ ٹیکنیکل ایک ریگنگ تھی. وہ جو سسٹم تھا اس کا بٹھانا، یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ چکے ہیں کہ بھرپور دھاندلی کی انتہا ہوئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کی جو ابھی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں وہ کامیاب ہو پائیں گے یہاں سے؟ دیکھیے، یہاں سے تو بالکل کامیاب ہوں گے. یہاں سے تو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ ضمنی الیکشن میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، وہ تو بہت بڑے ان کی حیثیت ہے. وہ بھی کامیاب ہوں گے. وہ صرف اس قومی اسمبلی کی سیٹ سے کامیاب نہیں ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. ان میں اتنی قابلیت ہے، اتنی ان میں اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنی ان کی تربیت ہوئی ہے. ان کی تربیت وزیر محترمہ شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے. ان کی رگوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے، تو وہ لیگیسی ہے ان کے پاس. اور ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں ہر چیزوں کو، دنیا ان کی مترف ہے ان کے کاموں کی، ان کی ذہانت کی. تو انشاءاللہ تعالی ینگ ہے ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے انشاءاللہ. لیاری میں جو اسپورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اسپورٹس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے لیاری، فٹ بال جیسے دیکھ لیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کھیلوں کے حوالے سے یقیناً فٹ بال یہاں کا بڑا ایک پسندیدہ کھیل ہے. جنون کی حد تک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. باکسنگ ہے، پھر سائیکلنگ ہے. ہماری بچیاں یہاں سائیکلنگ کرتی ہیں، باکسنگ کرتی ہیں، فٹ بال کرتی ہیں. میں نے جیسے ابتدا میں آپ کو بتایا، ہم نے یہاں گراؤنڈز بنائے ہیں. اسپورٹ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی صحیح اس پہ توجہ ہونی چاہیے. فٹ بال کی فیڈریشن میں بھی اختلافات موجود ہیں، ان کی تنظیمیں صحیح نہیں بن پاتی ہیں. ابھی بھی الیکشن ڈیو ہیں، ہو نہیں پا رہا ہے. تو یہ فٹ بال کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اگر فنکشننگ ہو جائیں صحیح معنی میں، تو میں کہتا ہوں ہم فٹ بال میں اس ملک میں اپنا نام پیدا کر سکتے، دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے. ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سوشل ٹیوب کو. بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ